السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں حضرت؟ جی الحمدللہ۔ دیکھیے ناظرین، آج ہم ہیں مولانا وسیم جیلانی صاحب کے پاس۔ حضرت سے ہم کچھ سوال کریں گے زکوٰۃ کے تعلق سے، اور حضرت اس کے جواب دیں گے۔ حضرت آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں؟ جی اجازت ہے۔ سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کا اسلام سے کیا تعلق ہے، اس پر کچھ روشنی ڈالیں۔ دیکھیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا۔ دیکھیے اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، لوگوں نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اللہ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اس چیز کا ذکر کیا، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ زکوٰۃ کس کو کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ، اگر انسان زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے تو زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، اور جو انسان زکوٰۃ کا انکار تو نہیں کرتا لیکن اس کو ادا نہیں کرتا، اپنے مال سے زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، تو ایسا انسان فاسق اور فاجر ہے اور قتل کا مستحق ہوتا ہے۔ اور ایک انسان ہو کہ جو زکوٰۃ کا انکار بھی نہیں کرتا اور اپنے مال سے زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتا، لیکن ادا کرتا ہے تو اس میں تاخیر کرتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے یہ حکم ہے کہ ایسا شخص جو ہے مردود الشہادہ ہے اور فاسق و فاجر ہے، سخت گنہگار ہوتا ہے۔ تو اور اسلام کے تعلق سے، زکوٰۃ کے تعلق سے یہ کہا گیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ حضور فرماتے ہیں توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ زکوٰۃ کا ذکر اس میں کیا گیا۔ اگر انسان زکوٰۃ کا انکار کرے گا تو پھر انسان اس سے کافر ہو جاتا ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے، اسی طرح مسلمان پہ مال کے نصاب پر زکوٰۃ فرض ہوا کرتی ہے۔ ایک سوال اور تھا حضرت کہ زکوٰۃ جو ہے کس انسان پر فرض ہے، زکوٰۃ کس پر واجب ہے، اس پر کچھ روشنی ڈالیں۔ دیکھیے زکوٰۃ، جو انسان آج کے دور میں 653 گرام اور 184 ملی گرام چاندی کا مالک ہے، وہ انسان نصاب کو پہنچ جاتا ہے، مالک نصاب ہو جاتا ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اگر اس پہ اتنی چاندی نہیں ہے، اتنا اس کے پاس سونا ہے یا اس کے پاس پیسہ ہے یا کوئی مال تجارت ہے، اگر اس کے نصاب کو، اگر اس کی مقدار کو پہنچ رہا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ حضرت ایک سوال یہ تھا کہ آج کے دور کے حساب سے انسان کے پاس کتنا نقد پیسہ ہونا چاہیے جس پر کہ وہ زکوٰۃ نکال سکے۔ دیکھیے آج کے حساب سے 48,500 روپے جس کے پاس نقد ہیں یا اس کی قیمت کی سونے چاندی یا مالی تجارت ہے تو اس انسان پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، وہ مالک نصاب ہو جاتا ہے۔ حضرت ایک سوال اور تھا، سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کس کو دی جا سکتی ہے، زکوٰۃ کے اصل مستحقین کون ہیں؟ دیکھیے زکوٰۃ اصل اور نسل کو چھوڑ کر کے کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ اصل مطلب انسان مالک نصاب اپنے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی جو اصل ہیں تو ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اس کے علاوہ جو اس کی نسل میں آتے ہیں یعنی بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواس نواسی، ان کو وہ اپنی زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اسی طرح سے شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اسی طرح جو زکوٰۃ ہے وہ کسی آل رسول سید کو نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح سے جو زکوٰۃ ہے وہ مالدار یعنی مالک نصاب کو بھی نہیں دی جا سکتی۔ اس کے علاوہ جو مالک نصاب نہیں ہے یا کوئی بیوی شوہر نہیں ہے تو ہر انسان کو جو اس کا مستحق ہے یعنی جو کو مالک نصاب نہیں ہے اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اب جو اگر آپ کا بھائی ہے تو اسے بھی دے سکتے ہیں، بہن ہے اسے بھی دے سکتے ہیں، بھانجا، خالہ، پھوپھا جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہے اس کو بھی دے سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ مالک نصاب نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ کوئی پڑوسی، خاندانی، پھر یتیم، مسکین۔ حضرت ایک سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ جو اسلام میں رکھی گئی ہے وہ زکوٰۃ کیوں رکھی گئی ہے، اس پر کچھ روشنی ڈالیں۔ دیکھیے زکوٰۃ کا اسلام میں رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں، سماج میں جو خرابیاں ہیں ان کو دور کیا جائے۔ اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب زکوٰۃ کو نکالا جاتا تھا تو تمام زکوٰۃ کو ایک جگہ اکٹھا کیا جاتا تھا، ایک ساتھ جمع کیا جاتا تھا، پھر جو اس کا مستحق تھا، ذمہ داران اس کو اس مستحق تک پہنچایا کرتے تھے۔ اور زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے؟ زکوٰۃ ہر اس شخص کو دینی چاہیے جو مزدوری کرتا ہو، محنت کش ہو۔ اس لیے کہ جو زکوٰۃ کا پیسہ ہو تو انسان اس زکوٰۃ کے پیسے سے اپنا کوئی کاروبار کر لے، کوئی بزنس کر لے، کوئی تجارت کر لے۔ جب وہ اس سے تجارت کرے گا، اس سال اس نے زکوٰۃ کا پیسہ لیا ہے، جب وہ تجارت کرے گا تو پھر اگلے سال اسی پیسے سے وہ اپنے مال کی زکوٰۃ کو نکالے گا۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے، ورنہ لوگ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اگر 10,000 کی زکوٰۃ بیٹھتی ہے تو 2500 کہیں 2500 کہیں 2500 کہیں انسان اس کو کھا کر کے برابر کر دیتا ہے۔ کسی ایک انسان کی مدد کر دی جائے تاکہ وہ اگلے سال خود اپنے مال کی زکوٰۃ کو ادا کرے۔ صرف ایک یہ پہلو ہے اسلام میں زکوٰۃ کا۔ جی بالکل، آخری سوال یہ رہے گا حضرت کہ جس کو زکوٰۃ دی جاتی ہے اس کو بتانا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے یا بنا بتائے بھی زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں؟ دیکھیے زکوٰۃ دینے کے لیے یہ ذکر کرنا کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں
جب انسان زکوٰۃ ادا کرے تو اس کے دل میں نیت ہونا ضروری ہے کہ میں جو زکوٰۃ دے رہا ہوں یہ میں زکوٰۃ کی نیت سے دے رہا ہوں. یہ جو پیسہ ہے آپ زکوٰۃ کا پیسہ کسی غریب کو دے رہے ہیں اور آپ کو یہ احساس ہے کہ انسان اس پہ شرمندہ ہو سکتا ہے, یہ زکوٰۃ کا پیسہ اگر میں بولوں گا تو نہیں لے سکتا, تو آپ اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کا عیدی ہے, تحفہ ہے, تعائف ہے, تو آپ اسے دے سکتے ہیں, آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. لیکن زکوٰۃ دیتے وقت آپ کے دل میں نیت ہونا بہت ضروری ہے. ماشاء اللہ, سبحان اللہ, بہت بہت شکریہ صاحب حضرت آپ کا.